بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط فہم قرآن۔ سب سے پہلی شرط اخلاص نیت۔ انما الاعمال بالنیات۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اخلاص اعمال صالحہ میں ہوتا ہے، گناہ میں اخلاص نہیں ہوتا۔ تعلیم قرآن بہترین عمل صالح ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت 5 سورہ بینہ میں فرمایا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین یعنی عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں۔ یہی نہایت صحیح و درست دین ہے۔ معلوم ہوا کہ امر مطلق عبادت کا نہیں بلکہ مخلصانہ عبادت کا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بے شمار نظریات، تصورات اور موافقانہ یا مخالفانہ خیالات ہیں۔ اپنا ذہن ان تمام سے خالی کر کے قرآن سمجھنے کا خالص مقصد لے کر دل سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن کے سطروں میں اپنے مخصوص خیالات پڑھنے والوں کے دلوں کو قرآن کی ہوا بھی نہیں لگنے پاتی، اور نہ قرآن کے لیے اپنے معافی کے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن کے طالب علم کے سامنے وہ مکمل نظام فکر و عمل آنا چاہیے جسے یہ کتاب پیش کرتی ہے۔ قرآن کے پورے منظر پر ایک جامع نظر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کون سا نظام زندگی تعمیر کرتا ہے؟ یہ دیکھیں کہ قرآن کون سے اعمال اور کون سے انسان پسند کرتا ہے اور کن اعمال اور انسانوں کو ناپسند کرتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح معلوم ہونی چاہیے کہ انسان کی دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات کا راستہ کون سا ہے جسے اختیار کیا جائے، اور تباہی کا راستہ کون سا ہے جس سے بچا جائے۔ قرآن جس عقیدے اور نظریے کو پسند کرتا ہے وہ خود بیان کر کے بتاتا ہے۔ وہی اور صرف وہی سیکھ اور سمجھ کر اختیار کرنا۔ غور سے دیکھیں قرآن کس قسم کا اخلاقی نظام چاہتا ہے۔ حقوق و فرائض، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، قانون، نظم جماعت، صلح و جنگ اور دوسرے مسائل زندگی میں قرآن کس طرح کی رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھا جائے کہ جب قرآن کے پیش کردہ نظام کو پوری طرح عمل کیا جائے تو معاشرے کا نقشہ کیا بنتا ہے۔ آج سے قرآن کے ساتھ ہو جائیں اور جدھر جدھر ہمیں لے جاتا ہے ادھر ہم جاتے رہیں، اور دیکھیں کہ آج اس کے کتنے حصے پر عمل نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ کتاب صرف کتاب ہی نہیں، ایک دعوت انقلاب ہے۔ یہ خود پوری تحریک ہے۔ یہ ہمیں گوشہ عزلت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی انسانیت کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ باطل کے خلاف ہم سے آواز اٹھاتا ہے اور وقت کے علمبرداران فسق سے ہمیں لڑاتا ہے۔ اس کتاب نے پورے 23 سال اس عظیم الشان تحریک کی ہر لمحہ رہنمائی کی۔ اس نے تخریب کے طریقے اور تعمیر کے نقشے بنائے۔ اللہ کی وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کا خاتم ہے۔ ایسے پیغمبر پر نازل ہوئی جو تمام پیغمبروں کا خاتم ہے۔ ایسی شریعت لے کر آئی جو تمام شریعتوں کا خاتم ہے۔ خالق کا دستور ہے مخلوق کی اصلاح کے لیے۔ آسمانی قانون ہے زمین والوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اور حجت ہے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا، اس کا چیلنج آج تک مخالفین پر قرض ہے۔ اس کتاب کو اپنا بنایا جائے تو یہ اس فرد کی شخصیت کو بدل کر دوسری شخصیت بنا دیتی ہے، گویا نئی خلقت کے ساتھ دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا، تم میں افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ فہم قرآن کے لیے چند ضروری باتیں ہیں جو کہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے موضوع اور حکمت، تعریف، موضوع اور حکمت نزول۔ قرآن کی فنی تعریف یہ ہے، قرآن وہ کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جو صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے اور جو ہمارے پاس بغیر کسی شبہ کے نقل متواتر کے ساتھ پہنچی ہے۔ قرآن کی اصل تعریف جو قرآن نے خود کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو قرآنی تعریف یوں ہوگی، قرآن وہ کتاب ہے جو سب انس و جن کو اپنی مثال پیش کرنے سے عاجز کرنے والی ہے، اور جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے عربی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتاری گئی ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن کا موضوع انسان اس حیثیت سے کہ وہ مکلف ہے، کیوں؟ اس میں ان چیزوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے جو انسان کے لیے حلال ہیں یا اس پر حرام ہیں، اور جو اس کے لیے مفید ہیں یا مضر ہیں، خواہ وہ عقائد ہوں یا اعمال ہوں یا اخلاق ہوں۔ حکمت نزول، اللہ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت و دانش اور منفعت کا ہوتا ہے۔ قرآن کی حکمت قرآن نے اس طرح بیان کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ یعنی قرآن کے نزول کا مقصد اور اس کی حکمت و مصلحت لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو دوسرے سارے نظاموں کے مقابلے میں زیادہ صحیح، زیادہ درست، سیدھا، کامل اور معتدل نظام ہے، اور یہی اس کے نزول کا مقصد ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ آج کا ہمارا پیغام، آج کے درس کا پیغام چند الفاظ میں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی تعظیم ایسی کرنی چاہیے جیسے اللہ کی تعظیم ہوتی ہے۔ اس قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے۔ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اس کی ہدایت کی کتاب قرآن کریم ہے، لہٰذا اس کی ہدایت کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، بلا تمیز رنگ و نسل، قوم و وطن، زبان، یہ ہدایت تمام انسانوں تک پہنچانا چاہیے۔ اس خلاصہ کلام دیکھ لیجئے کہ اس قرآن کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا چاہیے، دوسروں کو سکھانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، پوری دنیا میں اس کے قانون کے نفاذ کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔